یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ یہ وہ درس ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے مریدین، اپنے خلفاء کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درس دیا تھا، وہ درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کا درس دیا ہے، فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے۔ آپ کا پہلا بیان یہی تھا کہ لوگوں، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو، جب بھی دعا مانگنی ہو تو اللہ کے حضور دعا مانگو، اللہ سے سوال کرو، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ لوگوں، جب بھی کوئی سوال کرو، جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سوال پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرو۔ اور غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، فرمایا لوگوں، کبھی اپنے آباء و اجداد کی یا غیر اللہ کی قسم نہ کھانا۔ یہ آپ کا بیان ہے، آپ کا درس ہے۔ فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے یا اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں، جب بھی تم قسم کھاؤ تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ، ورنہ خاموش رہو۔ اور اسی طرح غنیۃ الطالبین میں آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب قبر کی زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبر کو چومو، قبر کو بوسہ نہ دو، قبر کو ہاتھ نہ لگاؤ، قبر کو چومو نہیں، قبر کا طواف نہ کرو، قبر کو سجدہ نہ کرو۔ آج کے مولویوں نے، آج کے پیروں نے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کو چوما چاٹی کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے محبت کا، کیونکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگاؤ، نہ قبر کو چومو، نہ قبر کو طواف کرو اور نہ قبر کو سجدہ کرو۔ اور آگے لکھتے ہیں کیونکہ یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ کون سا کام یہودیوں کی علامت ہے؟ مسلمانوں یاد رکھ لو، قبر کو بوسہ دینا یہودیوں کی علامت ہے، قبر کا طواف کرنا یہودیوں کی علامت ہے، قبر کو سجدہ کرنا یہودیوں کی علامت ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے۔ اور فرمایا نہ قبر پر بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ اور قبر کے مجاور بن کے نہ بیٹھ جاؤ جیسا کہ آج کل لوگوں کا حال ہے۔ فرمایا لوگوں، جب قبرستان جاؤ، چاہے کسی اللہ والے کی قبر کیوں نہ ہو، پھر وہاں جا کر اللہ سے سوال کرو، کسی قبر والے سے سوال نہ کرو۔ یہ وہ درس ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو اور قیامت تک کے لیے آنے والی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ قبر کے پاس بھی جا کر اللہ سے سوال کرنا ہے، قبر والے سے سوال نہیں کرنا۔ اور آگے لکھتے ہیں لوگوں، سنت کی پیروی کرو اور بدعات جاری نہ کرو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا جو درس تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، بدعات کو، فسق و فجور کو جاری نہ کرو، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرو، لوگوں کو رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنا دو۔ یہ تھا درس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور آگے لکھتے ہیں لوگوں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرو، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ فرمایا لوگوں، اخلاص پیدا کرو اور شرک نہ کرو۔ یہ ہے سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا درس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو، لوگوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو اور اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو، اس کے دروازے سے منہ نہ موڑو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں، توحید کا پرچار کرو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں لے کے آؤ، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دو
اور شرک نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں اسی اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو اور کسی اور سے سوال نہ کرو، بندوں سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگیں؟ اللہ سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ یہ بیان وہ سخت بیان ہے آج کے اس پرفتن دور میں، نہ کوئی پیر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ بیان کریں گے تو پھر لوگ تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے، ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ اور فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے آگے لکھتے ہیں لوگوں اسی اللہ پر توکل کرو اور اللہ پر اعتماد کرو، اس کے علاوہ کسی اور پر نہ اعتماد کرو اور نہ کسی اور پر توکل کرو۔ اور آگے لکھتے ہیں لوگوں جب تم میں سے کوئی شخص خود یا اس کا کوئی رشتہ دار یا بھائی بیمار ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ کس سے دعا کرے؟ آج کے اس دور میں تو ہم تھوڑی بیماری ہوئی نہیں، کوئی پیر کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے، کوئی دربار پہ پڑا ہوا ہے، کوئی کس کے دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی فرمایا لوگوں جب بیمار ہو جاؤ تو پھر اللہ سے دعا کرو۔ کیسے دعا کریں؟ اللہ سے دعا کریں۔ اور آگے لکھا ہے فرمایا لوگوں اس طرح دعا کرو اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے تیرا نام مقدس ہے، زمین و آسمان میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، زمین و آسمان میں اللہ کا حکم چلتا ہے، سارے اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ فرمایا جس طرح ارض و آسمان میں تیری ہی رحمت کے دریا بہتے ہیں، اے پاکیزہ لوگوں کے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے ہم پر مہربانی فرما، اس مصیبت اور بیماری میں اپنی طرف سے اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اور آگے لکھتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تمہارا، اور آگے لکھتے ہیں ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز مفید یا مضر نہیں ہے، اس کے متعلق اللہ کے علم میں ہے، تقدیر کا قلم چل چکا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے بھائیوں یہ درس توحید تھا جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیوں پہلے دیا تھا اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو اور امت محمدیہ کو۔ یہ درس گرد آلود ہو چکا تھا، مٹی دب چکی تھی، ہم نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ 11ویں کریں گے، کھیر کھائیں گے، بریانیاں کھائیں گے، جب کوئی مشکل پیش آئے تو حضور غوث پاک کو پکاریں گے۔ یہ کہانیاں بنا بنا کر لوگوں کو سنائی گئی ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ غنیت الطالبین کو اٹھاؤ، اس کا مطالعہ کرو، وہ کتاب موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، کتب خانوں سے موجود ہے، وہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں، مطالعہ کریں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا جو درس تھا آپ اس درس کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے توحید پرست تھے اور کتنے توحید پرستی کا آپ نے درس دیا ہے۔